کون کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ کیا بلی جنت میں جائے گی؟ جی بتاتا ہوں جی، اصحاب کہف کا کتا جنت ہی جائے گا، حضرت عزیر کا گدھا جنت میں جائے گا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی. اے کہانیاں جڑیاں مشہور نے سب کوڑ ہے. اللہ دے بندے ہو، جنت میرے ابے دی ہے، میں اتنے کوئی جانور وڑن دینا؟ جنت انسانوں کے لیے بنی ہوئی ہے. انجینئر مرزا محمد علی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آیا جنت میں جانور بھی داخل ہوں گے یا نہیں، اس نے استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ میں بتاتا ہوں، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اسی طرح اس نے کہا فلاں فلاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ دمبا، تو بطور استہزاء کہا کہ یہ سب کوڑ ہے، جھوٹ کہا. آج ہم اس کا آپ کو تحقیقی جواب دیتے ہیں کہ آیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، جنت میں جانور بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جانوروں کو زندہ تو کیا جائے گا قیامت کے دن. یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہر جانور دوسرے جانور پر جو زیادتی کی ہوگی اس کو وہ بدلہ دے کے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کونی ترابا، سب جانور جو ہے مٹی ہو جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جانوروں کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اصل جنت تو انسانوں کے لیے بنی ہے، مومنوں کے لیے بنی ہے، کافروں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے بنی ہے. لیکن انسان کے تابع ہو کر کچھ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، وہ جنت میں جائیں گے. دیکھیے انجینئر مرزا محمد علی کی کل جمع پونجی یہی ہے، اس کے تبلیغ کا کل اثر اسی پر ہے کہ جس کو چاہے جھوٹ قرار دے دے وہ جھوٹ ہے، جس کو چاہے وہ سچ قرار دے دے. وہ سچ کس کو قرار دیتا ہے؟ وہ عوام کی طبیعت کو دیکھتا ہے کہ طبیعت عوام کے اندر جو مسئلہ رائج ہے، جو مسئلہ تمام چاہتی ہے، عوام کی طبیعت ہے، اس کو سچ کہہ دیتا ہے، اس کو ثابت کر دیتا ہے، تروڑ مروڑ جیسے کر کے اس کو ثابت کر دیتا ہے. جیسا دیکھتا ہے کہ یہ عوام کی طبیعت کے خلاف ہے اس کو جھوٹ قرار دے دیتا ہے. تو الیاذ باللہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے علماء، مفسرین، محدثین اس بات کی طرف گیا ہے. کچھ تحقیق کرنی چاہیے. ہاں علمی طور پر اگر رد کرے تو ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہمارا کوئی اس سے جھگڑا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ کچھ مفسرین نے یوں کہا ہے لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، تو اس سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. اس کا یہ کہنا کہ محض کہ یہ جھوٹ ہے، تو اب یہ جھوٹ کا بلیم جو ہے، جھوٹ کا ملبہ جو ہے، جھوٹ کا یہ جو الزام ہے، یہ کن کن مفسرین اور کن کن محدثین پر جاتا ہے، کیسے کیسے اکابرین پر جاتا ہے. مثلا میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین مفسرین نے، بڑے جلیل قدر مفسرین نے، جس میں علامہ سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تفسیر روح المعانی سورہ کہف کے اندر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، اسی آیت کے تحت سورہ کہف کے ضمن میں، اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 18 ہے سورہ کہف، آیت نمبر 18 فرماتے ہیں کہ لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّوَابِ إِلَّا قَلْبُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا مگر اصحاب کہف کا کتا. دیکھیے علامہ سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل قدر مفسر فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر اصحاب کہف کا کتا جائے گا اور بلم بن باور کا گدھا. اور فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ نَاقَةَ صَالِحٍ، میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے، علامہ سید محمود احمد علوسی فرماتے ہیں، آخر ان کے پاس بھی معتبر کتابیں ہوں گی، غیر معتبر کتابیں تو نہیں ہوں گی نہ. غیر معتبر کتابوں میں دیکھا، فرماتے ہیں بعض کتابوں میں میں نے دیکھا ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، ایضاً فی الجنت، وہ بھی جنت میں جائے گا. اب انجینئر مرزا کا کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں جھوٹ بولا، ان مفسرین نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹ لکھتے رہے. ان کی کسی بات پر بھی کیا اعتبار کیا جائے گا؟ ان کی حدیث پر کیا اعتبار کیا جائے گا؟ ان کی قرآن مجید کی تفسیر پر بھی پھر اعتراض نہیں ہوگا، پھر صرف انجینئر مرزا کی بات پر آپ جو ہے اعتبار کریں گے. تو ایک انجینئر کو بچانے کی خاطر تمام علماء مفسرین کو جھوٹا قرار دے دیں گے.
اور فرماتے ہیں ورائی تو ایزن ان سائر الحیوانات، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو جانور حلال ہیں تمام وہ جائیں گے، جیسے غنم تدخل الجنہ، وہ بھی جنت میں جائے گی جیسا کہ مکان اللہ ان کو دے گا۔ تو فرماتے ہیں بہرحال جنت میں جانور تو ہوں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس جگہ جنت کے اندر پیدا فرما دے گا جانور، لیکن اعزاز کے طور پر یہ جانور بھی مفسرین نے فرمایا جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، تفسیر مظہری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظہری کے اندر بھی اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح میرے سامعین محترم، یہ میرے سامنے ہے تفسیر الخازن، تفسیر الخازن کے اندر بھی ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے کہ تفسیر الخازن کتنی معتبر تفسیر ہے۔ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیس فی الجنت دواب سوا کلب و اصحاب الکہف، اصحاب کہف کے کتے کے علاوہ فرماتے ہیں، اور حمار و بلم بن باور کا گدھا وہ بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ جانور نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو یہ اعزاز اور شان عطا فرمائی ہے۔ یہ اعزازی اور شان کے اعتبار سے یہ چونکہ اللہ والوں کے یہ جانور ہیں تو اللہ تعالیٰ اعزازی طور پر ان کو انسان کے تابع جنت میں داخل کرے گا۔ علامہ سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے آپ نے کہ جنت کے اندر جو ہے کتا اصحاب کہف کا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ بھی مشہور ہے کہ بعض بعض شیعہ جو ہیں وہ اپنی اولادوں کا نام بھی یسمون ابناءہم بکلب علی، بعض شیعہ اپنے تو اولادوں کا نام بھی کلب علی رکھ دیتے ہیں۔ تو اب بڑی زبردست بات علامہ علوسی نے فرمائی ہے، میں یہی آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ کیا علی کا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں جا رہا ہے، علی کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میری زندگی کا قسم، اگر مولا علی جس کتے کو بھی قبول فرما لے وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اگر مولا علی جس کتے کو مولا علی قبول فرما لے وہ کتا بھی جنت میں جائے گا، نجات پا جائے گا۔ لیکن میرا گمان یہی نہیں ہے کہ علی کسی کتے کو قبول کرے، کیونکہ وہ بھونکتا ہے، وہ مطلب یہ کہ عقور ہے، اور علی کتے کو قبول نہیں فرماتے۔